بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، انسان زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ مشکلات آئے دن زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں مشکلات نہ آتی ہوں۔ صرف یہ ہے کہ ہر ایک کی مشکلات کا اپنا اپنا قسم کا دائرہ ہوتا ہے۔ کچھ کی مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، کچھ کی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو اس کی اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن ناظرین، یہ مشکلات آتی ہی رہتی ہیں، اور بعض تو ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں کہ وہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ناظرین، یہی انسان کی زندگی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مشقت کرنے والا بنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین، وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے جس کی زندگی بہت سہل یعنی آسان نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان، آپ دیکھیں کہ گاڑی کی مضبوطی کا اندازہ آپ جو ہے وہ بڑی اچھی روڈ یا کارپیٹ روڈ سے نہیں لگا سکتے کہ آپ کی گاڑی کتنی مضبوط ہے۔ کارپیٹ روڈ پہ تو پرانی گاڑی بھی اچھی چلتی ہے، لیکن بہت کھڈوں والی روڈ ہو، ٹوٹی پھوٹی روڈ ہو، اور اس کے اوپر جب گاڑی چل رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی کی یا اس کار کی سسپینشن کیسی ہے، یعنی اس گاڑی کا صبر کیسا ہے، کیونکہ روڈ تو ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن پھر بھی یہ گاڑی چلے جا رہی ہے، بند نہیں ہو رہی، خراب نہیں ہو رہی، اور جو بیٹھا ہوا مسافر ہے اس کو تنگ نہیں کر رہی ہے، کوئی زیادہ چیخ چلا نہیں رہی ہے۔ کھڈوں کے اوپر اکثر گاڑیاں بہت چیختی ہیں، چلاتی ہیں، بہت روتی ہیں اور اتنا شور کرتی ہیں کہ لگتا ہے کہ آج تو اس کے سارے پرزے ٹوٹ جائیں گے۔ ناظرین، یہی انسان کا حساب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو جو صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ تو بڑی خاموشی کے ساتھ وہ سب کچھ سہ جاتا ہے، اور ان حالات اور واقعات میں جب اس کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں پریشانی کے، تو وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جو بے صبرہ ہوتا ہے انسان، جس میں صبر نام کی چیز نہ ہو، وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، او میں تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے تو یہ کر دیا، مجھے تو وہ کر دیا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے بھی یہ انسان کی حالت بتائی ہے کہ مجھے تو اللہ نے برباد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے ناظرین۔ تو اب جب آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں تو آپ نہ چیخیں، نہ چلائیں، بلکہ رب کریم سے جڑ جائیں، اور کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ نماز اور تسبیحات سے کام لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب مومنوں پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ نماز اور اذکار سے، تسبیحات سے، ذکر سے وہ کام لیتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کچھ مصیبت اگر کسی قسم کی آ گئی ہو تو آپ کون سی آیت ایک ایسی ہے اگر اس کا ورد کریں، اور وہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے ہے، اس لیے کہ اس آیت کا تعلق قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جو کہ قرآن مجید کا دل ہے، یعنی سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل وہ آیت، وہ کون سی آیت ہے، یہ ناظرین میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ آیت بڑی خاص ہے۔ اس آیت کو آپ نے کیسے کیسے پڑھنا ہے، کاپی پین لے لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے کہ آپ نے کس وقت اس آیت کو کیسے کیسے پڑھنا ہے، کس معاملے میں کیسے پڑھنا ہے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی آیت، بڑی خوبصورت، سلام قول من رب الرحیم، یہ ہے ایک آیت۔ اب اس کو کیسے کیسے پڑھنا ہے یہ آپ لوگ غور سے سنتے جائیے، یہ اس کی فضیلت آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت۔ اب اس سے آپ کیسے فضیلت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر مشکل اور پریشانی میں، خواہ وہ جسمانی، روحانی یا معاشی پریشانی ہو، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ یہ غور سے سنتے رہیے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے، ہم پہ ایک احسان ہے۔ تو اس لیے اس کا ورد کرنا کتنا فائدے مند، سود مند ہے۔ ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے، یہ سب ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔
سب سے پہلے سن لیجئے کہ اگر کسی بندے پر، کسی شخص پر، کسی خاتون پر کالا جادو کر دیا گیا ہے، اس کو خوابوں میں اگر بچھو، سانپ، چھپکلیاں وغیرہ دکھائی دیتے ہیں اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل عموماً جو ہے وہ عجیب طریقے سے دھڑکتا رہتا ہے، کبھی بازوؤں پہ نشان، کبھی ٹانگوں پہ نشان، جیسے اسکریچز پڑی ہوتی ہیں، کپڑوں کا بھی بہت زیادہ کٹا رہنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر کالا جادو کا ہے تو وہ بندہ کیا کرے، سن لیجئے کالے جادو والے، کیونکہ ناظرین جس بندے پر کالا جادو کیا ہوتا ہے وہ ذہنی بھی ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پہ بھی مریض ہو جاتا ہے، اس کو اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہر وقت پٹھوں میں درد، ہر وقت ایسے درد، ایسے وہ میں یہی کہتا رہتا کہ بس ہر وقت پین ہی پین ہے، بخار سا ہے، سستی سی ہے، کاہلی سی ہے، اس کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ بندہ کیا کرے؟ سب سے پہلے باوضو ہو جائے، باوضو حالت میں 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر 300 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے، پانی پر دم کرے اور پی لے۔ اور اگر کسی مریض کی حالت بہت خراب ہے، مریض کی حالت بہت خراب ہے، وہ خود نہیں پڑھ سکتا، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، زیادہ ہوش بھی اس کو نہیں ہے، ذہنی طور پہ وہ زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کے گھر والے اس کو 300 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 7 دن تک پلائیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ 300 مرتبہ پڑھنے سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ یہ پہلا عمل ہے کالا جادو کے لیے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 7 دن تک یہ مریض کو پلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ارد گرد اس تھوڑے سے پانی کا آپ نے چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، اس کے بیڈ پہ آگے پیچھے چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، ملازمت میں رکاوٹ ہے، ترقی میں رکاوٹ ہو گئی ہے، اس کو جاب مل نہیں رہی، مل رہی ہے تو ترقی نہیں ہو رہی، تو یا انٹرویو دے دے کے تھک چکا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے تو وہ کیا کرے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہی آیت 313 مرتبہ پڑھے، 313 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اپنے اوپر پھونک لے، ایسے دم کر لے، اول آخر درود شریف 313 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سارے جسم کے اوپر ایسے پھیر لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل آپ نے منیمم 33 دن یہ عمل کرنا ہے، 33 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اور دیکھیے پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی آپ کو کیسے حفاظت بھی رہے گی ہر قسم کی رکاوٹ سے، یا وہ لفظ جو آپ لوگ بندش کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا پھر یہ ہوگا کہ آپ اور بھی بہت ساری مصیبتوں سے بچے رہیں گے، آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بھی آ جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے، کیونکہ اس آیت کا دم آپ کے پاس ہوا ہوگا۔ اور یہ آیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ ناظرین، وہ والدین، وہ خواتین جو کہ شادی کے لیے مطلب یہ ہے کہ دعا کر رہی ہیں، رشتوں کا معاملہ ہے، یہ آیت وہاں بھی کام کرتی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ رشتوں میں بھی جہاں پر یہ مطلب رکاوٹ کا معاملہ ہے نا ایک کام ہونے میں، تو یہ جناب ایسے لوگ، والدین یا خواتین یا بچیاں خود جن کی رکاوٹ کا معاملہ ہے، وہ بھی اس کا ذکر کریں، بالکل کریں، بہت اس کا، لیکن اس کا تھوڑا سا ذکر لمبا ہے، آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، لکھ لیجئے جی۔ جو کہ جن کے رشتے کے مسئلے ہیں وہ لوگ کیا کریں، چاہیں تو والدین کر لیں یا بچیاں خود کر لیں، کہ یہی آیت سلام قول من رب الرحیم 40 دن تک آپ نے پڑھنی ہے، لیکن روزانہ کتنی بار پڑھنی ہے؟ ڈیجیٹل تسبیح لے لیجیے گا تاکہ آپ اس پہ یاد رکھ سکیں، 12,900 دفعہ، 40 دن 12,900 دفعہ، 12900، 12,900 ٹائمز، 12,900 ٹائمز ڈیلی فار 40 ڈیز آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے، لیکن میک شور کہ آپ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ میں نام بھی بتاؤں تو آپ کر لیجئے گا، کوئی بھی ذکر درود شریف کے بغیر بالکل مکمل
نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس میں برکت چاہتے ہیں، تو اس کا بھی لکھ لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے 129 ٹائمز ڈیلی اس کا ورد کرنا ہے۔ 129 ٹائمز 129 دفعہ روزانہ ورد کرنا ہے فار 33 ڈیز تک۔ دیکھیے انشاءاللہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں برکت ہوگی ان سے۔ اور اس کا جو ہے باقی ایک اور، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رزق میں برکت نہیں ہے، پیسے تو کما رہے ہیں، گھر میں آ رہا ہے، لیکن پریشانیاں بھی اتنی زیادہ ہیں، مصیبتیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں، ہاں جی اتنی زیادہ ہیں، تو آپ کیا کیجئے، غور سے سن لیجئے، ابھی لکھ لیجئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے پیسہ آتا ہے، ادھر پریشانی آتی ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، یعنی برکت ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے رزق میں برکت کے لیے اور آمدنی بڑھانے کے لیے بھی، ہاں جی، اور کچھ اس طرح کے تمام معاشی معاملات سے نمٹ جو ہے وہ ان کے حل کے لیے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، 40 دن کا عمل کرنا ہے، 40 دن کا، لیکن ڈیلی آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، 16,641 دفعہ، 16,641 ٹائمز، یہ آپ نے روزانہ آیت پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد۔ اور اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کو کیسے طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اس میں برتری عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، اور آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ یہ آیت ناظرین پلیز، یہ بہت سارا کا سارا خاص وظیفہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس لیے آپ اس کو جاری رکھیے انشاءاللہ اور کرتے رہیے۔ کسی کو کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔